ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ سب بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی پسند کی چیز دے دی۔ جب 7ویں بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، یہ میرا نصیب ہے۔ یہ بادشاہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا، اس کو لے کے جاؤ اور اسے جنگل میں چھوڑاؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور ہستہ حال کپڑوں میں اسی ساز و سامان کے ساتھ بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ دوپہر سے شام ہو گئی۔ شہزادی نے کہا، کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جانور پاس نہیں آئے گا۔ شہزادی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس میں سامنے ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی حیران ہوئی کہ اس ویرانے جنگل میں کس نے جھونپڑی ڈالی ہوئی ہے۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اندر ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی 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 پکار رہا ہے۔ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک کونے میں پانی کا گڑھا پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ گلاس میں پانی ڈال کر اس بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے کہ اتنے میں بوڑھا آدمی پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو؟ اس ویرانے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا معاملہ بتاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ تب بوڑھا آدمی اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کا کہتا ہے اور بولتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں اور میں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا۔ تم یہی رہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا آدمی شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھونپڑی میں سب صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے اور آدھا اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا ایک برتن میں ڈال کر باہر کونے میں رکھ دیتی ہے کہ رات کے وقت کوئی جانور پیاسا ہوگا تو اسے پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال رنگ کا پتھر پڑا ہے جو دیکھنے میں نہایت نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سام کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب شام بہت خوش ہوتا ہے تو خوشی میں ایک لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں کہتی ہے کہ شاید شام بہت پیاسا ہوگا تو دودھ پی کر وہ بہت خوش ہو گیا ہوگا، اسی لیے وہ ایک لال چھوڑ گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور صبح اٹھ کے دیکھتی ہے تو دودھ ختم ہوتا ہے اور پھر ایک لال پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا آدمی بھی آ جاتا ہے اور شہزادی سے لال دکھاتی ہے اور سارا ماجرا سناتی ہے۔ پھر شہزادی بوڑھے آدمی کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر انہیں بیچ آؤ اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا آدمی اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں تمام آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی بھی چلتی ہے۔
دیکھتے ہی دیکھتے شہر جنگل نما ہو جاتا ہے اور دور دور تک دم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے اور بادشاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سی ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھجواتا ہے شہزادی ملنے کا۔ شہزادی اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے میں ایک شرط پر ملوں گی کہ بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے گا۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی سب سے پہلے اپنا نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے لیے الگ لباس کا پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور شہزادی کا انداز بادشاہ کو بہت متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی کو کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور میں تمہارے تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، اور پھر ہم سے یہ پردہ کیوں؟ شہزادی کہتی ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ تمہیں جانور کھا گئے ہوں گے۔ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کرا لوں گا، چاہے جتنی بھی قیمت دینی پڑے۔ یہ سنتے ہی شہزادی کہتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں۔ میں نہ کہتی تھی میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، اسی لیے اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میں آج آپ سے بھی امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور پھر دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ سنتے باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی اس وقت یہی کہا ہوتا، اور کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہیں۔ دوستو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، اور جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال میں خوش رکھو۔ پیارے دوستو، یہ ایک مورل اسٹوری تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔